بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالی ہمیں مفید علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور خود سے ڈرنے والا بنا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 2 کا پہلا پیراگراف کریں گے، جس میں اس کے الفاظ کے معنی اور اس پیرے کی جو ہے تشریح کریں گے۔ تو آتے ہم پیرا نمبر 1 کی طرف۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خواری و یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کے الفاظ کے معنی۔ اخلاق، خلق کی جمع، پسندیدہ عادتیں، وسیع، کھلا، کشادہ پیشانی، خوش مزاج، اشتیاق، شوق، باغ باغ ہونا، خوش ہونا، غمگین، غمزدہ، ملت، قوم، مہر و محبت، محبت اور شفقت، غم خواری، دکھ درد میں شرکت کرنا، یگانگت، اتحاد اور اتفاق، فرض عین، ضروری کام، صرف ہو جانا، خرچ ہو جانا، باز نہ آنا، پرہیز نہ کرنا، فرمائش کی جمع، خواہش، تنگ دل، چھوٹے دل کا مالک، اصلاح، درستی، مخلص، خالص، بے رنگ خط، بغیر ٹکٹ کے خط، ناگوار لگنا، برا لگنا۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، مولانا الطاف حسین حالی جو کہ ایک بلند پایہ کے شاعر اور بلند پایہ کے نقاد تھے، وہ اپنے استاد محترم مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرزا غالب نہایت بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ ہر جاننے والا دوست، رشتہ دار، واقف کار ان کی خوبی سے واقف تھا کہ وہ اجنبی لوگوں سے بھی بہت مروت سے ملتے ہیں۔ ہر وہ شخص سے محبت کے ساتھ ملتے جو ان سے ملنے کے لیے آتے، وہ ان کے اخلاق کے باعث ان کے گرویدہ ہو جاتے۔ ایک بار ملنے والا شخص ہمیشہ یہ خواہش رکھتا کہ دوبارہ بھی غالب سے ملا جائے۔ یہ ان کے خلوص کی بدولت تھا جس کا وہ اکثر بیشتر اظہار کرتے رہتے تھے۔ دوستوں کے لیے غالب کے دل میں بہت جگہ تھی۔ دوستوں سے مل کر ان سے گفتگو کر کے وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ وہ اکثر دوستوں کے غموں اور خوشی میں شامل ضرور ہوتے تھے۔ وہ دوستوں کی خوشی میں خوش اور غمی میں غمگین ہو جاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا حلقہ احباب سارے ہندوستان پر مشتمل تھا۔
دور دور سے لوگ ان کو خط بھیجتے، وہ ان خطوط کا مطالعہ کرتے اور جواب طلب باتوں کا احسن طریقے سے جواب دیتے۔ وہ خط وہ لوگوں یا دوستوں کو لکھتے، ان خطوط کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ مروت، خلوص، پیار، مہر و محبت، غم خواری، یگانگت ان کی تحریروں سے عیاں ہوتی تھی۔ ہر خط کا جواب دینا ان کے فرائض میں شامل تھا اور وہ اسے فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو خطوں کے جواب لکھتے گزر جاتا۔ ان کی آمدنی قلیل تھی، اس کے باوجود وہ خط ضرور لکھتے اور وقت پر جواب ارسال کر دیتے تھے۔ حالانکہ بڑھاپا، بیماری اور تکلیف بعض اوقات حاوی ہو جاتی، مگر غالب خطوں کے جواب دینے میں کبھی سستی کا مظاہرہ نہ کرتے تھے۔ عزیز طلباء، دراصل بڑھاپے میں یہی خطوط ان کے لیے بڑا سہارا تھے۔ جواباً تحریر میں وہ یوں جواب دیتے تھے جیسے خطوط کا جواب لکھنا ان کا شوق ہے۔ دراصل قدرت نے انہیں اعلیٰ ظرف سے نوازا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے اور بے رنگ خطوں کا بھی جواب دیتے۔ مولانا الطاف حسین حالی تحریر کرتے ہیں کہ وہ بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ مشہور قول ہے کہ تمہارا احسن اخلاق بتاتا ہے کہ تم کتنے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو۔ دوسری جگہ مولانا الطاف حسین حالی اپنے استاد کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کبھی دوستوں کی فرمائشوں سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح تو وہ کرتے رہتے تھے، اس کے سوا وہ دوستوں کی دیگر فرمائشیں بھی پوری کرتے رہتے۔ دوستوں کے خطوں کے جواب فوراً دیتے، تاخیر کبھی نہ کرتے اور ہمیشہ شگفتہ باتیں تحریر کرتے۔ بے شک وہ مشکل حالات میں گزارا کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ جواب ضرور دیتے اور وقت پر خط روانہ کر دیتے۔ لوگ انہیں بے رنگ خط بھیجتے، وہ غصہ نہ کرتے اور پیسے اپنی جیب سے ادا کر دیتے۔ اگر کوئی دوست لفافے میں ٹکٹ ڈال کر بھیجتا تو سخت ناراض ہوتے اور اس کو شکایت کرتے، اس سے گلہ کرتے۔ قدرت نے انہیں سخی دل سے نوازا تھا۔ وہ لوگوں سے تعلقات میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے، جس سے ان کا تعلق بن چکا اس کو ساری زندگی نبھاتے رہتے۔ اسی وجہ کے سبب وہ دوستوں کی فرمائشوں سے بھاگتے نہیں تھے، بلکہ خوش دلی سے دوستوں کی فرمائشیں پوری کرتے۔ غالب کا ان کے زمانے میں بہت بڑا نام تھا۔ سارے ہندوستان میں لوگ فارسی اور اردو کے حوالے سے غالب کو بہت بڑا شاعر تسلیم کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ جس کا نام غالب اور جس کا کام بھی غالب، وہ جس کا نام غالب اور جس کا کام بھی غالب، وہی تو ہیں جو اردو شاعری میں اشرف الاقمل۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ دور دور سے غزلوں کی درستی اور اصلاح کے لیے خطوط بھیجتے رہتے تھے۔ وہ واپسی خطوط اور غزلوں کی اصلاح بلا تاخیر جو ہے کر دیتے تھے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے پیرا نمبر 2 اور 3 کی تشریح۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔